دنیا میں آپ جس سے بے انتہا پیار کرتے ہوں اسے زندگی میں ایک بار کہہ دینا چاہیے، یہ سوچے بنا کہ وہ کیا سوچے گا، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، وہ سن کے حیران ہوگا یا اسے یقین نہیں آئے گا، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے یہ سننا چاہتا ہو لیکن ہم سوچتے رہ جاتے ہیں اور وہ شخص خاموشی سے ہماری زندگی سے چلا جاتا ہے۔ آئی لو یو، یہ جملہ کتنی ہی بار کوئی اپنی گرل فرینڈ یا بوائے فرینڈ کو، منگیتر ایک دوسرے کو، شوہر اپنی بیوی کو، بیوی اپنے شوہر کو، ماں اپنے بچوں کو، بچے اپنی ماں کو، بہنیں ایک دوسرے کو، یہاں تک کہ دوست بھی ایک دوسرے کو کہتے ہی رہتے ہیں۔ انہیں بار بار یہ کہہ کر احساس دلایا جاتا ہے کہ تمہاری ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے، لیکن شاید دنیا میں باپ ایک ایسا شخص ہے جس کا سانچہ ہی عجیب بنایا گیا ہے۔ اس کو بناتے وقت نہ جانے کیوں یہ دنیا اسے سکھاتی ہے کہ باپ ہو تو تمہارے احساس محسوس کرنے کے انداز، خوش ہونے اور دکھ سہنے کے آداب الگ الگ ہونے چاہیے۔ تمہیں سخت رہنا ہے تبھی تو تم باپ کہلاؤ اور سمجھے جاؤ گے۔ یہ احساس اتنا زیادہ ڈالا جاتا ہے کہ باپ وہ سب کرتے ہوئے بھی جس پر اسے بار بار کہا جائے کہ آئی لو یو نہ سن پاتا ہے نہ کہہ پاتا ہے۔ یہ کہانی کسی ایک باپ کی نہیں، تقریباً ہر گھر میں موجود ایک ایوریج باپ کی ہے، جو احساس سے عاری، گھر کا ولن اور گھر میں چلتا پھرتا ایک ایسا سخت گیر افسر کہلاتا ہے جس کا کام صرف تنقید کرنا اور غصے میں رہنا ہے۔ آج ہم بات کرتے ہیں ان عام باپ کی جو سب ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ میرا نام سدرا ڈار ہے اور میں بائی پروفیشن ایک جرنلسٹ ہوں۔ 2010 میں نے صحافت کا آغاز کیا تھا اور اس کے لیے مجھے بڑا جھگڑا کرنا پڑا تھا۔ اب چونکہ فادرس ڈے کی بات ہو رہی ہے تو پھر ہم اس سے ہی شروع کریں گے کہ کیسے میری پہلی نوکری لگی۔ جب میں نے سوچا کہ اب مجھے باقاعدہ طور پر صحافت کا آغاز کرنا چاہیے تو ایک میگزین تھا جو میرے گھر میں اکثر آتا تھا اور میری والدہ اسے پڑھا کرتی تھیں، تو اس میں ایک جاب ویکینسی آئی۔ میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ میں اس جاب پر اپلائی کرتی ہوں، اور انہوں نے بڑی حیرت سے مجھے دیکھا اور کہا کہ اس کا دفتر تو شاید کہیں بہت دور ہے اور تم یہاں جاب کیسے کرو گی۔ خیر میں کافی ضد پر اتر آئی کیونکہ میری ڈگری پوری ہو چکی تھی اور 2009 میں میں ماسٹرز کر کے یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہو چکی تھی۔ اب جب میں نے وہاں اپلائی کیا اور میں نے اپنی CV بھیج دی تو جو سب سے اہم مرحلہ تھا وہ تھا اجازت لینے کا۔ میری امی نے تمام جو امیاں ہوتی ہیں ان کی طرح بال ابا کے کوٹ میں ڈالی اور کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ اپنے ابا سے پوچھو کہ تمہیں اگر اجازت مل جاتی ہے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں، اور انہیں یہ 100% شیورٹی تھی کہ اجازت نہیں ملے گی۔ میں اپنے والد صاحب کے پاس گئی۔ میری ان کے ساتھ کانورسیشن مختلف اوقات میں تھوڑی سی گرم اور تلخ ہی رہتی تھی، اور اکثر و بیشتر ہم کسی ٹاک شو کے اوپر بات کرتے تھے یا پولیٹیکل بائسنس کے اوپر ہماری ڈسکشن ہوتی تھی۔ میں نے انہیں جا کے بتایا کہ جی میں یہ جاب کرنا چاہتی ہوں، اور انہوں نے یوں دیکھا اور کہا کہ ٹھیک ہے کر لو۔ اب یہ جو ٹھیک ہے کر لو والی بات تھی، پہلے تو مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ طنز ہے یا پھر انہوں نے ایسے ہی جان چھڑانے کے لیے کہہ دیا ہے۔ میں نے کہا کہ جائیں آپ جا کے والدہ کو بتا دیں کہ آپ نے اجازت دے دی ہے۔ انہوں نے کہا آپ جا کے بتا دیجئے۔ خیر گھر میں کافی ہنگامہ ہوا۔ ہماری اماں نے یہ کہا کہ یہ جاب کیسے کرے گی، اتنی دور کیسے جائے گی۔ تو میرے والد نے ان سے یہ کہا کہ اسے شوق ہے کر لینے دو، جب وہ نارتھ کراچی سے ڈیفنس بسیں بدل کر جائے گی تو 2 ہفتے میں اس کی ہمت جواب دے دے گی اور وہ یہ جاب چھوڑ دے گی۔ اصل میں یہ وہ دھوکہ تھا جو میرے ابا نے پورے گھر کو دیا تھا، کیونکہ میرے ابا اچھے سے جانتے تھے کہ ان کی بیٹی مشکل سے ہی ہار مانے گی۔ خیر جاب شروع ہو گئی، اس کے بعد میں نے باقاعدہ طور پہ جانا شروع کیا۔ اب جب یہ پہلی جاب شروع ہوئی تو یہ ہوئی تو بہت پیشن کے ساتھ تھی، لیکن اس جاب کے ساتھ مجھے بہت سی ایسی چیزیں ریئلائز ہونا شروع ہوئیں جو پہلے میں اپنے سامنے دیکھتی تھی لیکن اس پر غور نہیں کرتی تھی۔ نمبر 1، جب میں نے بسوں میں جانا شروع کیا تو مجھے پتہ چلا کہ دفتر پہنچنے کے لیے صبح آپ کو ہر صورت 15 منٹ پہلے پہنچنا ہوگا، اور تقریباً 1 گھنٹہ 15 منٹ کا راستہ بذریعہ بس میرے آفس تک کا تھا۔ اس کے بعد جو واپسی کا سفر تھا 5 بجے چھٹی ہوتی تھی، لیکن میں گھر میں بس پہ لٹکتی ہوئی آدھا راستہ بس میں کھڑے ہوتے ہوئے جیسے تیسے پہنچتے، لڑتے جھگڑتے بسوں میں کسی طریقے سے گھستے ہوئے، اور گھر میں آدھے سوئے آدھے جاگے تقریباً شام کو 7:30 بجے داخل ہوتی تھی۔ جب میں گھر میں داخل ہوتی تھی تو مجھے یہ ریئلائز ہونے لگا
کہ اس وقت مجھ سے تو کوئی سوال بھی نہ کرے اور مجھ سے کچھ پوچھے بھی نہ کہ میری اس وقت کیا حالت ہے اور میرا دن کیسا گزرا۔ سب سے پہلا سامنا میرا اپنے والد سے ہوتا تھا، میں انہیں سلام کرتی تھی اور وہ جواب دیتے تھے اور وہ آگے سے کچھ نہیں پوچھتے تھے، اور میں جاتی تھی اور جا کر دھڑام سے بیڈ پہ گر جاتی تھی۔ کبھی کبھار بنا جوتے اتارے بھی میں بیڈ پہ پڑ جاتی تھی۔ تقریباً 9 بجے مجھے میرے والد آواز دیتے تھے اور کہتے تھے چلو بھائی کھانا لگ گیا، آ کے کھانا کھا لو۔ پھر جب میں کھانے پہ بیٹھتی تھی تو وہ مجھ سے پوچھتے تھے اور بتاؤ آج کا دن کیسا گزرا۔ تقریباً 2 ہفتے گزرنے کے بعد میں نے اپنے والد سے ایک دن کہا کہ بھائی بڑا حوصلہ ہے آپ مردوں کا، جو روزانہ صبح دفتر کے لیے جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں اور اس طرح سے ٹریفک، دھول، مٹی، لڑائی جھگڑے، ٹوٹی سڑکیں، ہیوی ٹریفک، کبھی ہڑتال، کبھی یہ رستہ بند، کبھی وہ رستہ بند، پتہ نہیں یار آپ لوگ کیسے سفر کرتے ہیں۔ تو میرے ابا نے مسکراتے ہوئے کہا کہ اس میں کون سی بڑی بات ہے، یہ تو دنیا کے سبھی لوگ کرتے ہیں، میں کوئی اکیلا تھوڑی ہوں جو یہ کرتا ہوں۔ اچھا مجھے اس دن یہ فیل ہوا کہ ابو نے بڑے آرام سے یہ بات تو کہہ دی، لیکن اس کے پیچھے ان کی ایک روٹین تھی، یعنی کہ میرے پیدا ہونے سے بھی کئی سال پہلے سے وہ اس روٹین کو فالو کر رہے تھے، یعنی کہ روزانہ صبح جا رہے ہیں اور شام کو آ رہے ہیں۔ آہستہ آہستہ مجھے یہ بھی ریئلائزیشن شروع ہوئی کہ جب آپ نوکری کر کے گھر واپس آتے ہیں تو کیوں آپ کو برا لگتا ہے کہ کوئی آپ سے بات نہ کرے۔ اکثر و بیشتر ہم نے اپنے ارد گرد گھروں میں دیکھا ہوگا کہ جب ہمارے والد کے دفتر سے واپس آنے کا ٹائم ہوتا ہے تو یہ ہر گھر کا اصول ہے کہ مائیں کچھ دیر پہلے اپنے بچوں کو وارن کرتی ہیں کہ تمہارے ابا گھر آنے والے ہیں، تو اب بلا وجہ میں کوئی شرارت نہیں ہونی چاہیے، بھاگ دوڑ نہیں ہونا چاہیے، سب ادھر چلے جاؤ، سب ادھر چلے جاؤ، ابا غصہ کریں گے، ابا کو برا لگے گا، وہ تھکے ہوئے آئے ہیں، اور بچے ادھر ادھر چلے جاتے تھے۔ یہ تاثر پہلے دن سے دیا جا رہا ہوتا ہے کہ گھر میں ایک ایسے ولن کی انٹری ہونے والی ہے جو آپ کو کسی بھی صورت برداشت نہیں کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ابا دفتر سے جب بھی آتے ہیں، چاہے وہ کسی کے بھی ابا ہوں، تو گھر میں ایک پہلے سے ایک عجیب سا ایک ماحول، تناؤ کی ایک کیفیت ہوتی ہے۔ لیکن جب میں نے نوکری کرنا شروع کی تو مجھے ریئلائزیشن ہوئی کہ یہ ایک حد تک صحیح بھی ہے، کیونکہ جب آپ تھکے ہارے گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں تو وہ آپ کی ایک سیف اسپیس ہوتی ہے، اور ادھر آنے کے بعد آپ اگر پھر سے کوئی سوالوں کے جواب، کوئی لڑائی جھگڑے اور کسی قسم کی باتوں پہ الجھ جائے تو شاید آپ پہلے سے زیادہ تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی سوچنا شروع کیا جب میں نے نوکری شروع کی، اور میں نے بہت زیادہ آبزرو کرنا شروع کیا کہ کس طریقے سے بسوں میں، مردوں کے کمپارٹمنٹ میں جو لوگ جن کے پاس سواری نہیں ہے وہ سفر کرتے تھے۔ میں اکثر اگر مجھے سیٹ مل جاتی تھی تو میں باہر بیٹھ کے ایک نظر دیکھا کرتی تھی کہ کس طرح سے مرد حضرات موٹر سائیکلوں پر بہت سارے تھیلے بھر بھر کے لے کے جا رہے ہوتے تھے۔ اچھا یہ ایفرٹ بھی بہت بڑی ہے کہ آپ دفتر سے نکلیں اور آپ کے گھر سے کوئی فون آیا ہو اور آپ کو یہ بتایا جائے کہ آج آپ نے آتے ہوئے یہ لے کر آنا ہے۔ جس دور کی میں بات کر رہی ہوں اس وقت تو موبائل کمیونیکیشن اتنی عام نہیں تھی، اور میرے والد نے خیر تھرو آؤٹ 2012 تک فون یوز ہی نہیں کیا، لیکن ہمیں یہ پتہ ہوتا تھا کہ آج کون سا دن ہے جب وہ کسی جگہ سے گروسری اکٹھی کرتے ہوئے لیتے ہوئے آئیں گے، اور اس کے بعد ہم نے وہ گروسری لینی ہے، اسے ٹھکانے لگانا ہے۔ انہیں یہ بھی یاد ہوتا تھا کہ ان کے کون سے بچے کی سالگرہ آ رہی ہے اور انہیں کون سا کیک گھر میں لے کر آنا ہے۔ ہمارے گھر میں ہمیشہ 2 کیک آتے تھے کہ ایک کیک اگر مجھے پسند ہے جو میری برتھ ڈے کا ہے تو کچھ لوگ وہ نہیں کھاتے تھے تو دوسرے فلیور کا بھی آتا تھا۔ ہمیں یہ بھی یاد ہوتا تھا کہ ہم سب بہن بھائیوں کی برتھ ڈے کس دن آنے والی ہے۔ ہمیں یہ بھی پتہ ہوتا تھا کہ عید تہوار پہ ہم نے کون سے کپڑے بنانے ہیں، کیسے بنانے ہیں۔ ہمیں یہ بھی پتہ تھا بہت عرصے پہلے کہ ماؤں کا عالمی دن آئے گا، اور اس کے لیے ہم 1 مہینے پہلے سے پیسے جوڑنا شروع کر دیتے تھے، کیونکہ محدود سی پاکٹ منی ہوتی تھی، اس میں سے ہم پیسے جمع کرتے تھے اور کوئی اچھا سا گفٹ لا کے اور اپنی اماں کو دے دیا کرتے تھے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب ہم اسٹوڈنٹ ہوا کرتے تھے۔ ماؤں کے عالمی دن بہت عرصے سے ہی منائے جا رہے ہیں، لیکن آج کے دور میں 2026 میں جب میں یہ دیکھنے کی کوشش کرتی ہوں کہ تمام برانڈز پہ سیل لگتی ہے اور وہاں پہ لکھا جاتا ہے کہ 30%، 40%، 50% فلیٹ آف آن اسپیشل مدرس ڈے، تو اس کا اہتمام بہت پہلے سے کیا جا رہا ہوتا ہے۔ لیکن شاید 1-2 ہی برانڈز ہوتے ہوں گے جہاں پر لکھا جاتا ہوگا کہ فادرس ڈے کے اوپر کوئی سیل لگی ہے۔ ہم وہی اسٹیریو ٹائپنگ فادر کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ شاید برانڈنگ کرنے والوں کے بھی اپنے والد کے بارے میں کچھ ایسے ہی خیالات ہوں گے جو ایک ٹپیکل پاکستانی فیملیز یا جو سب کانٹیننٹ کی فیملیز ہیں، یا شاید تھرو آؤٹ دا ورلڈ باپ کے امیج کو لے کر ہیں
کہ ان کو सेलिब्रेशन की क्या ज़रूरत, इन्होंने कौन सा सेलिब्रेट करना है, ये तो सेलिब्रेशन करवाने वालों में से हैं, ये सेलिब्रेशन अरेंज करने वालों में से हैं, शायद इनको इस चीज़ की ज़रूरत ना हो। मुझे अब कहीं जाकर ये रियलाइज़ होता है कि हमने अपने वालिदैन में से दो कैरेक्टर्स को एक अलग तरीके से देखा और समझा है। आप अक्सर देखते होंगे कि आपके घर में वालिद का किरदार बड़ा स्पेसिफिक है। अगर पानी ख़त्म हो जाए और रात को देर से पानी आना हो तो ये अब्बा की ज़िम्मेदारी है। बिजली का बिल अगर ज़्यादा बड़ा है तो आप पहले से ज़हनी तौर पे तैयार होते हैं कि आपको डांट पड़ने वाली है, क्योंकि अब्बा बिल आते हैं, लेते हैं, देखते हैं और उसके बाद कहते हैं ज़रा देख कर इस्तेमाल करो। घर में एक आदमी आपको टहलता हुआ नज़र आता है जो एक्स्ट्रा लाइटें और पंखे बंद करता है, वो आदमी आपका बाप ही होता है। इसके अलावा स्कूल छोड़ने की ज़िम्मेदारी, कॉलेज छोड़ने की ज़िम्मेदारी, यूनिवर्सिटी रास्ते में आती है तो उसको छोड़ने की ज़िम्मेदारी, ग्रॉसरी कब आएगी, कैसे आएगी, गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई हैं, आपको पार्क जाना है, आपको कहीं घूमने फिरने जाना है, आपके घर में कोई बल्ब फ्यूज़ हो चुका है, आपके घर का कोई पंखा ख़राब हो चुका है, कुछ नहीं तो छुट्टी वाले दिन आप तो भरपूर तरीके से हलवा पूरी का नाश्ता करते हैं, वो भी अब्बा ही ला के दे देते थे। लेकिन अक्सर और बेशतर आप ये देखते हैं कि वो अपना टूटा फूटा पुराना स्कूटर ठीक करते हुए नज़र आएंगे, या कोई गाड़ी में कोई मसला नज़र आए तो उसको खोल के बैठे होंगे, उस बोनट को ठीक कर रहे होंगे। तो हमने अपने वालिदैन में से अपने वालिद के रोल को बड़ा मखसूस देखा है। हमें ये लगता है कि हमारे वालिद की सारी तर ज़िम्मेदारी जो है वो घर को मैनेज करने की है, वो घर की इकॉनमी को मैनेज करने की है। हम अक्सर और बेशतर ये भी भूल जाते हैं कि हमारे अब्बा की सालगिरह कब आती है। मुझे अच्छे से याद है कि हमें ये लगता है कि शायद वो फील नहीं करते। एक बार मेरे वालिद की जो सालगिरह है वो 1 मई को आती है और 1 मई को यौम मज़दूर होता है, उस दिन छुट्टी होती है। हमारे अब्बा की आदत थी कि वो हर पहली तारीख को हमें पॉकेट मनी दे दिया करते थे। एक बार उन्होंने मेरी सबसे छोटी वाली बहन को एक क्या नाम है उसका, कह सकते हैं 50-50 के कुछ नोट थे और 4 नोट थे, 200 रुपये थे, वो उन्होंने पॉकेट मनी के तौर पे उसको दे दिए। वो थोड़ी देर बाद घूमती फिरती हुई आई और मैंने उसको बताया कि तुम्हें पता है कि आज अब्बू की सालगिरह है। तो उसने कहा तो क्या हमें बर्थडे विश करना चाहिए? तो मैंने कहा नहीं, हम तो नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत सख्त है, उनको बुरा लग जाएगा। तो उसको पता नहीं क्या आई और उसने एक लिफाफा लिया और उसमें वो नोट डाले और उसके ऊपर हैप्पी बर्थडे अब्बू लिखा, कुछ गुब्बारे बनाए, कुछ कार्टून बनाए, और वो गई और उसने जाकर यूं करके अब्बा को दूसरी तरफ गर्दन करके और कहा ये ले ले। हमारे अब्बा को समझ नहीं आई, हमारे अब्बा ने कहा ये क्या है? तो बस ये ले ले। और ये उस वक्त उसकी उम्र कोई 7-8 साल थी। हमारे अब्बा ने एनवेलप देखा गौर से, अब मैं उनको देख रही थी, उन्होंने देखा कि उस पर लिखा हुआ हैप्पी बर्थडे अब्बू। उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आई, उन्होंने एनवेलप खोले बगैर जेब में डाल लिया। थोड़ी देर के बाद वो आए और उन्होंने उसको जेब खर्च फिर से दी। अच्छा, हम परेशान, उसको डबल जेब खर्च मिल गई है। हमारे बाद इस सारे वाक़े को तकरीबन कई माह गुजर गए, बल्कि कई साल गुजर गए। जब मेरे वालिद की डेथ हुई तो हमने उनके कुछ मखसूस कैबिनेट्स और लॉकर्स जो घर में ही थे उनको खोला, तो वहाँ से वो एनवेलप मिला जो तकरीबन 8-9 साल पुराना था। उस एनवेलप को उस दिन खोला तो उसमें वो 50-50 के 4 नोट थे, और मुझे उस दिन ये रियलाइजेशन हुई कि फीलिंग्स तो अब्बा की भी होती हैं। उनको शायद उन्होंने इसलिए संभाल के रखा कि उनको ये फील हुआ कि आज उनको पहली दफ़ा किसी ने कुछ दिया है। जब तक वो हमारे साथ थे हमें समझ ही नहीं आता था कि उनकी ज़रूरतें क्या हो सकती हैं। हमें ये नज़र आता था कि वो हम पर सख्ती करते हैं, वो हम पे रोब झाड़ते हैं, वो हमारी बात नहीं सुनते हैं, हमारे झगड़ों के जवाब नहीं देते हैं, या अगर हम कहीं से कोई गलती करके आए हैं तो हमें बैठ के लेक्चर देते हैं। लेकिन उनके जाने के बाद हमें ये समझ में आया जो आपकी लाइफ में डिसिप्लिन होता है जिसे आप बाद में फॉलो करते हैं, यानी कि अपने टीन एज से निकलने के बाद प्रैक्टिकल लाइफ में, वो बेसिकली वो डिसिप्लिन आपको अपने वालिद से ही मिलता है। आप ना चाहते हुए भी सारी ज़िंदगी इन बातों को नापसंद करते हैं, लेकिन उसके बाद आप उन्हीं असूलों के ऊपर अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। बहैसियत बेटी होने के मैंने तो बहुत सारी चीज़ें अपने बाप के जाने के बाद सीखी, और मुझे ये नज़र आया कि वो मेरी लाइफ में वो सारी चीज़ें पहले से ही डालने की कोशिश कर रहे थे, और उन्हें ये नज़र आ रहा था कि आने वाला वक्त काफ़ी मुश्किल हो सकता है।
مجھے یاد ہے کہ 2009 کا جو کانوکیشن تھا وہ میرا آخری کانوکیشن تھا، اور میرے والد کی اس کے ساتھ اس میں جو تصویر بنی تھی وہ ایک ان کی آخری میموری ہے جو میرے ساتھ ہے۔ کئی فوٹو البمز آج جب میں دیکھتی ہوں، جب میں ان کی زندگی میں دیکھا کرتی تھی تو میں اکثر و بیشتر ان سے یہ شکوہ کیا کرتی تھی کہ یار آپ لوگ کتنی بیکار تصویریں آرام سے ڈیولپ کروا لیتے تھے، کتنا مہنگا شوق ہوتا ہے یہ کہ آپ لے کے آئے، کیمرے میں ریل ڈالی، اس کے بعد آپ نے تصویریں کھینچیں، پھر ڈیولپ ہونے کے لیے دیں، پھر اس کے چارجز دیے، پھر گھر میں لائے، پھر البم رکھیں۔ تو کہتے تھے اس میں کیا بیکار ہے؟ میں ان سے کہتی تھی یہ تصویر دیکھیں کتنی ٹیڑھی میڑھی ہے، یہ تصویر دیکھیں اس کا کیا فوکس ہے، یہ تصویر دیکھیں کیسے بیٹھے ہوئے ہیں ہم، یہ دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو وہ کہتے تھے کہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تصویریں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے دن، تاریخ، لمحے سب یاد ہیں کہ کب کون سی چیز کھینچی تھی، کب کیا بنا تھا، یہ کس عید کی تصویر ہے، یہ کس سالگرہ کی تصویر ہے۔ اس کے بعد جب ہم نے ان تصویروں کو ان کے جانے کے بعد دیکھنا شروع کیا تو ہمارا پرسپیکٹیو چینج ہو گیا۔ ہم نے وہ تصویریں جب کھولیں تو ہم نے غور کیا کہ ان ساری تصویروں میں ہم ہی ہیں، کہیں کہیں وہ کم ہی نظر آئے ہیں، یعنی کہ وہ تصویریں کھینچنے والوں میں سے تھے۔ ایک ایسا شخص جو آپ کے گھر میں موجود ہو اور اس کے بارے میں آپ کو یہ گمان ہو کہ وہ آپ کو سمجھتا نہیں ہے، آپ کی بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتا، وہ ہمیشہ آپ کی بات کا جواب سختی سے دے گا، وہ آپ کو ڈانٹے گا یا اس کا غصہ بہت تیز ہے، لیکن اب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کتنا فیملی مین ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کی میموریز بنانے کے لیے کہ وہ کئی سالوں بعد جب دیکھیں تو انہیں ریئلائز ہو کہ انہوں نے زندگی کے کون سے اچھے لمحے انجوائے کیے ہیں، اس کی ایک پوری فوٹوگرافک البم آپ کے گھروں کے اندر موجود ہوتی ہے۔ آپ میں سے کئی لوگ ہوں گے جنہوں نے یہ بھی ریئلائز کیا ہوگا کہ آپ کے والد کئی موقعوں پر عید تہوار میں آپ کو نئے نئے کپڑے بنا کے دیتے ہوں گے۔ عید کے 3 دن آپ کے 3 ڈریسز، اب تو خیر بہت مہنگائی ہے لیکن ابھی بھی جب میں مارکیٹ جاتی ہوں اور میں دیکھتی ہوں تو کئی ایسے باپ نظر آتے ہیں جو اپنے بچوں کو شاپنگ کروا رہے ہوتے ہیں، ان کے جوتے، ان کی فراکس، بچوں کی پینٹ شرٹس، تو جینز، تو دنیا جہاں کی چیزیں ان کو دلاتے ہیں، لیکن وہ خود اپنے لیے نہیں خرید رہے ہوتے۔ میری بچپن کی سب سے بڑی میموری یہ بھی ہے کہ ایک دفعہ شاپنگ پہ ہمارے ابا نے ہم کو سب کچھ دلایا، اور جب ہم وہاں سے نکلنے لگے تو میں نے ان سے صرف پوچھا، جب میری عمر کو 8-9 سال ہوگی، کہ آپ نئی چپل کیوں نہیں لے رہے؟ تو انہوں نے کہا ارے میرے پاس تو چپل ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے وہاں رونا پیٹنا ڈال دیا۔ دکاندار نے کہا بھائی خرید لیجئے۔ پھر انہوں نے وہ چپل خریدی، انہوں نے عید پہ پہنی تو میں بڑی خوش ہوئی جیسے میں نے اپنے پیسوں سے دلائی ہو، یعنی کہ پیسے انہی کے تھے لیکن خوش میں ہو رہی تھی کہ چلو ہماری بات مان تو دی۔ لیکن اس کے بعد ہم نے غور کرنا ہی چھوڑ دیا کہ کتنی عید تہوار پہ انہوں نے کتنی پرانی چپلیں پہنی ہوں گی، کتنی دفعہ اپنا اسکوٹر ٹھیک کیا ہوگا۔ ہمیں گاڑی کی ضرورت پڑی تو ہمارے ابا نے ایک زمانے میں میرے لیے گاڑی بھی خریدی، اور انہیں گاڑی چلانی نہیں آتی تھی اور انہوں نے ایک ڈرائیور ہائر کر لیا۔ اس ڈرائیور کو انہوں نے انسسٹ کیا کہ نہ صرف وہ گاڑی چلائے گا بلکہ میرے بیٹے کو سکھائے گا، اور میرے بھائی نے اس ڈرائیور سے گاڑی چلانا سیکھی۔ پھر میرے ابا اس کے ساتھ بیٹھ کر شہر میں جہاں کہیں ہمیں جانا ہوتا تھا وہ جایا کرتے تھے، اور کبھی کبھار ہم اس بات پہ کڑ جاتے تھے کہ اس گاڑی میں پورا خاندان سفر کرتا تھا، یہاں تک کہ کسی شادی بیاہ میں جانا ہو تو رشتہ دار بھی بیٹھے ہوتے تھے اور میرا بھائی گاڑی ڈرائیو کرتا تھا، لیکن ہمارے ابا اپنے وہی پرانے اسکوٹر پہ شادی ہالوں میں پہنچ رہے ہوتے تھے۔ تو ہم کہتے تھے اس گاڑی لینے کا فائدہ کیا ہے؟ تو وہ کہتے تھے یہ تم لوگوں کے لیے، میرے لیے تھوڑی ہے، میں تو اپنی سواری پہ بڑا خوش ہوں۔ پھر اس کے بعد یہ بھی وقت آیا کہ ہمارے پاس وہ گاڑی نہیں تھی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ان کے علاج کے لیے ہمیں اکثر و بیشتر اس زمانے میں تو ان ڈرائیو اور کریم کا کوئی چکر ہی نہیں تھا، ہم نے دیکھا کہ ہمیں ٹیکسیاں ڈھونڈنی پڑتی تھیں، ان کو لانا پڑتا تھا۔ اور پھر یہ ریئلائزیشن اس وقت بھی نہیں ہوئی کہ کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے آپ کے پاس کہ جب آپ کو ایفرٹ کرنی پڑتی ہے اور آپ کسی الجھن کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت ہمارا غصہ پیک پہ ہوتا تھا کہ ایک تو اس جگہ پہ جہاں ہم رہتے ہیں یہاں کنوینس نہیں ملتی، یا ہاسپٹل لے کے جانا ہے تو کتنی مشکل ہے، اور بڑی خاموشی سے ہمیں دیکھ رہے ہوتے تھے اور کچھ نہیں کہتے تھے۔ یہ بھی مجھے ان کے جانے کے بعد ریئلائز ہوا کہ ہمیں کہیں پر بھی پہنچنا ہوتا تھا تو ہم ان کے ساتھ آرام سے چلے جاتے تھے، لیکن وہ اس بات پہ بگڑتے نہیں تھے، ہمارے لیے کنوینس ارینج کر دیتے تھے۔ میں نے جب اپنی زندگی کی پہلی گاڑی لی تو مجھے اپنے ابا کے وہ الفاظ بڑے یاد آئے
کہ جب میں ان سے بار بار یہ کہتی تھی کہ آپ اپنا یہ 1976 کا اسکوٹر جو ویسپا آپ نے رکھا ہوا ہے اسے بدل کیوں نہیں لیتے, اسے چھوڑ کیوں نہیں دیتے, تو وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی یہ میری زندگی کی پہلی سواری ہے جو میں نے اپنی کمائی سے لی تھی اور مجھے اس سے بڑی انسیت ہے, میں اسے نہیں چھوڑ سکتا. تم لوگ سب میری زندگی میں بعد میں آئے ہو لیکن یہ میری زندگی کے ہر برے اچھے وقت کا ساتھی ہے. اچھا, ہمیں بڑی ان کے ویسپا سے اکثر و بیشتری شکایت رہتی تھی کہ وہ اکثر برے وقتوں میں ان کا ساتھ اس لیے چھوڑ دیتا تھا کہ اگر شہر میں بارش ہو گئی ہے تو وہ خراب ہو جائے گا. مجھے یہ ریئلائزیشن تب ہوئی کہ ان کو اپنی گاڑی سے یا اپنی سواری سے اتنی انسیت کیوں تھی کہ جب میں نے اپنی زندگی کی پہلی بار گاڑی لی اور مجھے یہ ریئلائز ہوا کہ آپ جب اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں اور اپنی تنخواہ سے پہلی سواری خریدتے ہیں تو اس کی فیل ہی الگ ہوتی ہے. مجھے خیر اس بات پہ تھوڑا سا ملال بھی تھا کہ اب میں نے گاڑی لے تو لی ہے لیکن کافی ٹائم تک میرے گھر والوں کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے پاس ایک کار آ چکی ہے, کیونکہ مجھے کچھ ٹائم تک یہ فیلنگ آتی رہی کہ شاید اس گاڑی میں سب سے پہلے اگر کسی کو بیٹھنا چاہیے تھا تو وہ میرے والد تھے, کیونکہ اس سے پہلے وہ ہم پر خرچ کرتے رہے تھے. اب جب وقت آیا کہ ہم ان پہ خرچ کریں تو وہ دنیا سے جا چکے تھے. میرے والد 2012 میں کینسر سے ان کی ڈیتھ ہوئی تھی, 11 مارچ کی تاریخ تھی. اس وقت ہم سب بہن بھائی پریکٹیکل لائف میں داخل نہیں ہوئے تھے. میں یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہوئی تھی اور ایک میگزین میں جاب کر رہی تھی, اور اس جاب پہ جب میری امی روزانہ ان سے یہ کہتی تھیں کہ آپ تو کہتے تھے یہ نوکری چھوڑ دے گی, دیکھیں اسے 6 مہینے ہو گئے, اسے سال ہو گیا, تو وہ بڑے آرام سے کہتے تھے ارے کچھ نہیں ہوتا, وہ خوش ہے نا اپنی نوکری میں, کرنے دو. اور وہ میرے لکھے ہوئے آرٹیکلس پڑھا کرتے تھے بڑے خوشی سے, اور سامنے کبھی تعریف نہیں کرتے تھے لیکن میں دیکھ لیتی تھی کہ وہ میگزین کھولتے تھے, پڑھتے تھے, سائڈ پہ رکھ دیا کرتے تھے. لیکن وہ میری جاب سے اس لیے خوش تھے کہ انہوں نے یہ بات ایک دفعہ میرے کسی رشتہ دار سے کہی کہ میں نے اپنی بیٹی کو جاب کی اس لیے اجازت دی ہے کہ وہ اپنے شوق اور اپنی مرضی میری زندگی میں پورا کرے. اگر وہ بعد میں مجبوری سے نکلے گی تو ساری دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا کانفیڈنس کافی شیٹر ہے. اس بیماری کے دوران بھی انہوں نے کئی ایسی چیزیں سکھائیں جو شاید میں بعد میں بھی نہ سیکھ پاتی. انہوں نے مجھے بتایا کہ بینکوں میں بل کیسے جمع کراتے ہیں, چیک بک کیسے سائن کرتے ہیں, ہاسپٹل کے کوریڈورز میں دم لمبی انتظار, دیر دیر تک بیٹھنا, ڈاکٹروں سے ڈسکشن کرنا, یہاں تک کہ گروسری کرنا. اور گروسری کے لیے بھی انہوں نے انتخاب کیا تو میرے لیے بہت آسان جگہوں کا, جہاں میں جاؤں, جہاں سے خریدوں اور گھر آؤں. مجھے یاد ہے کہ جب میں پہلی بار ان کے بغیر گروسری کرنے گئی تو اس دن ان کو کافی ملال تھا کہ میری بیٹی کو آج کافی محنت کرنی پڑی ہے, لیکن پھر انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے بیٹا, کبھی نہ کبھی تو سیکھنا تھا. تو مجھے ان سے اس بات پہ شکوہ تھا کہ آپ کیوں سکھا رہے ہیں, پہلے سکھانا چاہیے تھا. تو انہوں نے کہا اگر والدین کو یہ پتہ چل جائے, خاص طور پہ باپ کو, کہ آنے والے وقت میں اس کے پاس وقت نہیں ہے اور اس کے بچے ابھی اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہوئے ہیں, تو یہ ریئلائزیشن کرنے کے بعد اپنے بچوں کو سکھا دینا کافی بہتر ہے. میرے پاس یہ آپشن ہے اس لیے میں سکھا رہا ہوں. جب وہ دنیا سے گئے تو میرے سب بہن بھائی پڑھ رہے تھے, اور اس دن مجھے یہ فیلنگ آئی کہ میرے ابا جانے سے پہلے بھی بہت سا بندوبست کر کے گئے تھے. یعنی کہ جس چھت کے نیچے ہم رہتے تھے وہ چھت ہماری اپنی تھی, ہمارے پڑھنے کے اخراجات وہ پورے کر چکے تھے, ہم نوکری پر بھی لگنے والے تھے, ہماری ڈگریاں پوری ہو چکی تھیں, ہم اپنے گھر کو مینج کر سکتے تھے, اب ہم بہتر مستقبل کے لیے آگے بڑھ سکتے تھے. ہمارے اوپر کسی کا کوئی قرض نہیں تھا, ہمیں کبھی کسی سے کچھ مانگنے کی نوبت ہی نہیں آئی. یہ سارے بندوبست وہ اپنی زندگی میں ہی کر کے ہمارے لیے گئے تھے. یہ صرف میرے والد کی کہانی نہیں ہے, یہ ہر اس ایوریج باپ کی کہانی ہے جو اپنے گھر میں بیٹھ کر یہی حساب کتاب اور توڑ جوڑ کر رہا ہوتا ہے کہ اس کے جانے کے بعد بچوں کو کیا ملے گا, کیسے ملے گا, وہ کیسے سروائیو کریں گے, ان کے گھر میں جو ان کی ماں ہے اس کو کس طریقے سے ان چیزوں کو مینج کرنا ہوگا. ہمیں اکثر و بیشتر اپنے معمولات میں اپنے ہی گھر کے اندر ایک کمرے میں ایسا گروپ بھی نظر آتا ہے جو ماؤں کے ساتھ بچے بیٹھے ہوتے ہیں اور بہت شگوفے سنا رہے ہوتے ہیں اور ہنس رہے ہوتے ہیں. اور اگر آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ آپ گھر میں اکیلے ہوں اور آپ کے والدین گھر میں ہوں اور آپ کو کوئی بات کرنی ہو تو آپ اس میں سے کس کو چوز کرتے ہیں؟ آپ اپنی ماں کو چوز کرتے ہیں, آپ اپنے باپ کو چوز نہیں کرتے, کیونکہ آپ کے اندر یہ جھجک ہوتی ہے کہ میں ان کے ساتھ جا کر بات کیا کروں گا. اور وہ
اس سانچے میں ڈھلے ہوتے ہیں کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ کب میرے پاس آئے گا. ایک نہ نظر آنے والی ایسی دیوار بیچ میں کھڑی ہوتی ہے جس کو پار کرنے میں بعض اوقات کئی دہائیاں لگ جاتی ہیں, اور بعض اوقات وہ شخص آپ کی زندگی سے چلا جاتا ہے تو بعد میں آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا رول آپ کی زندگی میں کیا تھا. میں نے اپنے والد کے جانے کے بعد ان کی زندگی کے بہت سے اصولوں کو سمجھنے کی کوشش کی. مجھے سمجھ میں آنے لگا کہ باپ سارے ایک جیسے ہی ہوتے ہیں. ان کو بتایا جاتا ہے اور سکھایا جاتا ہے کہ اب وہ باپ بن گئے ہیں تو ان کا روب ہونا چاہیے, بچے ان کے ساتھ زیادہ اٹیچ نہ ہوں, بچے ان سے ڈریں, ان سے بات کرتے ہوئے سوچیں. مائیں ان کو آتے جاتے بچوں کو یہ دھمکیاں لگاتی ہیں کہ تمہارے باپ کو پتہ چلے گا تو بہت برا لگے گا. اور مزے کی بات ہے کہ باپ کو سب پتہ ہوتا ہے, اسے یہ اچھے سے پتہ ہوتا ہے کہ اس کا بچہ اس وقت کس مشکل میں ہے. اس کا بچہ باہر دیر سے کھیل کر آیا ہے, اس کا بیٹا اگر رات کو دیر سے گھر میں انٹر ہوا ہے تو دروازہ کس نے کھولا تھا, اگر اس نے گھر کا کھانا نہیں کھایا ہے تو باہر سے اس کا کھانا کون لے کر آیا تھا, یا اس کو پیسے کس نے دیے ہوں گے. یہ سب چیزیں آپ کے باپ کو اچھے سے پتہ ہوتی ہیں, لیکن وہ ظاہر نہیں کرتا, اور بعض جگہوں پہ جہاں ظاہر کرنا ہوتا ہے وہاں پر سختی ہی نظر آتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں یا آپ کے سب کانٹیننٹ میں جو ایشین فیملیز ہیں یا ہم براؤن فیملیز کا جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے باپ کو ان کے جانے کے بعد سمجھتے ہیں. ان کی زندگی میں ان کو سمجھنا ہمارے لیے کافی مشکل ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کی جنریشن پھر بھی مجھے کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ اپنے باپ سے تھوڑی بہت اٹیچ ہوگی, یا شاید وہ باپ خود اپنے بچوں کو اٹیچ کرنا چاہتے ہیں. لیکن جس جنریشن کے ہم تھے یا ہمارے باپ جس جنریشن کے تھے, جنریشن ایکس یا اس سے پہلے کے یا بومرز, ان کو یہ سکھایا ہی نہیں گیا کہ وہ اپنی دکھ کا, اپنی خوشی کا, اپنی غم کا, یا اگر ان کے اندر کوئی ٹوٹ پھوٹ چل رہی ہے اس کو وہ شیئر کر سکیں. ہم بھی اسی سینیریو سے گزرتے ہیں اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر سامنے والا شخص ہماری بات سننے کو تیار نہیں ہے یا وہ گرم جوشی نہیں دکھا رہا تو ہم بھی نہیں دکھائیں گے, اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک فاصلہ ہے جو بڑھتا جاتا ہے. اور اس کے بعد ہم میں سے اکثر لوگ یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ ہمارے باپ کو اصل میں پسند کیا تھا, ہمارے باپ کو کس چیز سے خوشی ملتی تھی, ہمارا باپ کن جگہوں پہ جا کر بہتر فیل کرتا تھا, کن لوگوں سے مل کر اس کو اچھا لگتا تھا, ہم کون سا ایسا کام کرتے تھے جس سے وہ خوش رہتا تھا, یا ہم وہ کون سے ایسے کام کرتے رہے ہیں جس سے اس نے کبھی ہمیں نہیں ڈانٹا یا وہ مسکراتا تھا اور اگنور کر دیتا تھا. عید تہواروں میں آپ کو اکثر و بیشتر شدت سے یہ یاد آتا ہے جب آپ گھر میں داخل ہوں کہ آپ کے والد اب آپ کے ساتھ نہیں ہیں, نماز پڑھتے وقت آپ کے برابر میں کھڑا ہوا شخص اب آپ کے ساتھ نہیں ہے. یہاں تک کہ آپ اکثر و بیشتر باہر جائیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ پارکوں میں بچے اپنے باپ کے ساتھ, باپ بیٹھا ہوگا, بچے کھیل رہے ہوں گے, تو اس دن آپ کو ریئلائز ہوگا کہ یہ مومنٹ آپ نے بھی جیا ہے, آپ کا باپ آپ کے ساتھ مستقل کھڑا ہوا ہے, اور وہ آپ پر نظر رکھتا تھا کہ آپ کو کوئی چوٹ نہ لگ جائے, یا کوئی بچہ آپ کے ساتھ کچھ غلط نہ کر دے, یا کہیں آپ گم نہ ہو جائیں. لیکن اس کی ایک نظر آپ کے اوپر ٹھہری ہوتی تھی. اب جب آپ یہ سب کچھ دیکھتے ہیں تو آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ آپ کی ایک بہت بڑی پروٹیکشن وال آپ کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی, لیکن جس ٹائم پر وہ کھڑی ہوئی تھی اس وقت آپ اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے تھے. میں کبھی کبھی یہ بھی سوچتی ہوں کہ ہم میں سے کتنے ہی بچے ہوں گے جنہوں نے پارکوں میں کھیلتے ہوئے کوئی نہ کوئی چوٹ ضرور کھائی ہوگی, اور اس کے بعد ہمارے ابا آئے ہوں گے, انہوں نے ہمیں پیار کیا ہوگا. میں نے تو یہ چیزیں آبزرو بھی کی ہیں اور ایکسپیرینس بھی کی ہیں. میں باہر کھیلا کرتی تھی اکثر, اور میں گر جاتی تھی تو میرے ابا آتے تھے, مجھے پکڑتے تھے, کپڑے وپڑے جھاڑتے تھے, گلے لگاتے تھے اور کہتے تھے بس سب ٹھیک ہے, کچھ نہیں ہوا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور میں آدھی تکلیف وہیں بھول جاتی تھی. لیکن اب میں اکثر و بیشتر بہت سے ایسے والد جو کہیں اخبار پڑھتے ہوئے کسی کمرے کے کونے میں بیٹھے ہوئے, یا فون پہ بزی ہوں, یا پارکوں میں اکیلے بیٹھے ہوں, یا گھر کے صحن میں اکیلے بیٹھے ہوں, یا گھر کے تمام لوگ ایک جگہ بیٹھے ہوں اور وہ کسی اور کونے میں لک بزی ڈو نتھنگ کر رہے ہوں, جلے کٹے ٹاک شوز دیکھ رہے ہوں, تو ان کو دیکھ کر مجھے یہ ریئلائز ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کتنے ایسے دھکے کھائے ہیں, کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں, کتنا سیکریفائس کیا ہے, اپنے بچوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اپنی کتنی جائز خواہشات کو مارا ہے,
پیسے بچانے کے لیے اپنی کتنی ضرورتوں کو کم کیا ہے. ان کو بھی تو بہت ساری چوٹیں لگی ہوں گی اور شاید وہ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہوں گے کہ کوئی ان کے پاس بھی آئے, بیٹھے, پوچھے کہ یار آپ اتنے پریشان کیوں بیٹھے ہیں, اتنے چپ کیوں بیٹھے ہیں, کوئی پریشانی ہے تو ہمیں بتائیں, یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. شاید وہ یہ سننا چاہتے ہوں گے لیکن ہم میں سے بہت سارے لوگ کہہ نہیں پاتے. اس فادرس ڈے پہ تمام ان باپ کو جو اپنے بچوں کے لیے بہت خاموشی سے سیکریفائس کرتے ہیں لیکن جتاتے نہیں, دنیا بھر کے برانڈز ان کے لیے فادرس ڈے پر مبارکبادیں نہیں دیتے, یہاں تک کہ بہت سے ایسے باپ جنہیں یہ بھی نہیں پتہ ہوگا کہ آج ان کا عالمی دن ہے, ان تمام والدوں کو, یا وہ والد جو بہت پہلے دنیا سے چلے گئے اور ان کے بچوں نے ان کی کمی کو محسوس کیا ہو, یا وہ والد جو اپنے بچوں کو بہت کچھ سکھا کر گئے ہیں لیکن ان کے بچے ان کے جانے کے بعد سیکھے ہوں, یا وہ والد جنہوں نے اپنی ضرورتوں کو مار کر آپ کی ضرورتوں کو پورا کیا ہو, یا وہ والد جنہوں نے سخت ترین موسم میں کھڑے ہو کر گھنٹوں کام کیا ہو, بارشوں میں پھنسے ہوں, آپ کے لیے پسندیدہ پھل تلاش کیے ہوں, سبزیاں ڈھونڈی ہوں, موسموں کے اچھے کھانے ڈھونڈے ہوں, آپ کے لیے گھنٹوں قطاروں میں لگ کر آپ کے لیے فاسٹ فوڈ خریدا ہو, آپ کی سالگرہ کا کیک خریدا ہو, آپ کو یونیورسٹی کالج کے ایگزامز میں چھوڑنے گئے ہوں اور کئی کئی گھنٹے وہ باہر انتظار کرتے رہے ہوں, ان سب کو ہیپی فادرس ڈے. اور اگر آپ نے ابھی بھی اپنے والد سے جا کر بیٹھ کر بات نہیں کی ہے اور ان کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہے تو ٹرسٹ می آپ کو یہ کرنا چاہیے, کیونکہ اگر آپ ابھی اپنا فون کھولیں اور اسکرول کریں تو آپ کو اس میں اپنی بے شمار تصویریں نظر آئیں گی, مدرس ڈے پر اپنی ماں کی بھی تصویریں نظر آئیں گی, لیکن آپ کو میں سچ سے اور دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ شاید ہی آپ نے کوئی سیلفی یا کوئی پکچر اپنے باپ کے ساتھ اپنی بنائی ہوگی. تو میرے خیال سے یہ مومنٹس جن کے پاس والدین ہیں, خاص طور پہ والد, ان کو جینے کی ضرورت ہے اور ان کو یہ مومنٹس کیپچر کرنے کی ضرورت ہے, بالکل ویسے ہی جیسے آپ کے بچپن کی کئی فوٹو البمز آپ کی تصویروں سے بھری ہوئی ہیں, کیونکہ آپ کے والد آپ کو خوش دیکھنا چاہتے تھے, ہر عید تہوار پر ہنستے گاتے ہوئے دیکھنا چاہتے تھے اور ان میموریز کو آپ کے لیے جمع کر رہے تھے. تو آپ بھی اپنے والد کے ساتھ وہ میموریز بنائیں جن کو ان کے جانے کے بعد جب آپ دیکھیں تو آپ کو اچھا لگے, ان کی سختیوں کو بھول کے وہ تمام چیزوں کو یاد کریں جو انہوں نے آپ کے لیے کی ہیں. کچھ نہ ملے تو یہ سوچیں کہ آپ کی زندگی میں اگر آج کوئی آسائشیں ہیں, آپ کی زندگی میں جو آسانیاں ہیں, آپ کے گھر میں کی اگر چھت آپ کے سر پر ہے, آپ ایک اچھی بہتر نوکری کر رہے ہیں, آپ اگر کچھ کرنے کے قابل ہو گئے ہیں, یا دنیا میں کوئی شخص آ کر آپ سے کہے کہ اوہ آپ تو فلاں کے بیٹے ہیں, تو اس بات کا ریوارڈ کم از کم اپنے والد کو ان کی زندگی میں ضرور دیں. اس چیز کا انتظار نہ کریں کہ وہ خاموشی سے آپ کی زندگی سے چلے جائیں اور اس کے بعد آپ انہیں یاد رکھیں. ہیپی فادرس ڈے.